أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ آل عمران، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 181 کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ آئیے اب اس رکوع کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 181 میں فرمایا گیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور صرف یہی نہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی لکھ رکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ان کا یہ جرم بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا۔ اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 182، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ الحدید کی آیت نمبر 11، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ؟ تو یہود نے اس بات پر آوازہ کسا کہ اچھا اللہ تعالیٰ قرض مانگتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنگال اور غریب ہو گئے ہیں اور اب بھیک مانگتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ سن لیا ہے اور یہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ بھی دیں گے۔ اب یہ بڑی آہستگی سے، بڑے دھیمے الفاظ میں اتنی بڑی دھمکی ہے کہ اچھا یہ تم نے کہا ہے اور ہم نے سن لیا ہے، اور اسے ریکارڈ پر بھی لے آئیں گے۔ اب اتنا کہہ دینا کسی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک بادشاہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا یہ جرم ریکارڈ پر آ گیا ہے، ہم نے سن لیا اور لکھ بھی لیا، اور عین وقت پر جب ہم مناسب سمجھیں گے تو اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے ہم نے ایک اور چیز بھی لکھ رکھی ہے کہ تمہاری ہی ذہنیت کے یہود نے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ کہیں زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، کہیں یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا، اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت سنا دی۔ تم نے جہاں جہاں جو جو کیا ہے وہ سب ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس پر کارروائی ہوگی، جس کے بعد ہم حکم دیں گے کہ اب جلانے اور خاکستر کر دینے والی عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہ عذاب دے کر ہم کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، کسی کو دوزخ اور جہنم میں ڈال کر کسی پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ یہ سب تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی جو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 183، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یہاں روح سخن پھر یہود کی طرف ہو گیا ہے۔ نوع انسانی جب عہد طفولیت میں تھی، شروع کے آغاز کے ایام تھے نوع انسانی کے، تو خرق عادت چیزیں بہت ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص اللہ کی جناب میں کوئی جانور ذبح کر کے پیش کرتا تو آسمان سے ایک آگ اترتی جو اسے بھسم کر دیتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں آیا ہے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ۔ یہ پتہ کیسے چلا؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو قربانیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن پہلے ایسی حسی علامات ہوتی تھیں کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔
بنی اسرائیل کے ابتدائی دور میں بھی یہ نشانی موجود تھی کہ آسمان سے اترنے والی آگ کا قربانی کو بھسم کر دینا اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ مدینے کے یہود نے کٹ حجتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہیں تو یہ معجزہ دکھائیں۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ انہوں نے اس طرح کی قربانی کا بھی معجزہ دکھایا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 184، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو جھٹلا دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ یہ تو اس راستے کا ایک عام تجربہ ہے جس سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر۔ یہ ایک ذہنیت ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہی لوگوں پر تنقید ہے جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے، اب قرضہ مانگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ اور تیسری بات ان کے بارے میں یہ کہی کہ جب انہیں دین کی دعوت دی جاتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے کسی جانور کو ذبح کرے اور آسمان سے آگ آئے اور اس قربانی کو اچک لے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معجزے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تو اللہ کی طرف سے کچھ ایسی ہدایت ملی ہوئی ہے کہ ہم کسی رسول پر اس معجزے کے بغیر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور اس معجزے کے انتظار میں ہیں، اور جہاں یہ معجزہ اترا وہیں یہ فوراً ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر آج ہم یہ معجزہ دکھا دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے انہی کی ذہنیت رکھنے والے ان کے بھائی بندوں نے جب اپنے نبی سے اس معجزے کا مطالبہ کیا اور ہم نے یہ معجزہ انہیں دکھا بھی دیا تو معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ معجزوں کے مطالبے کرتے ہیں وہ اس لیے مطالبہ نہیں کرتے کہ اگر معجزہ صادر ہو گیا تو ہم ابھی ایمان لے آئیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ معجزے اہل ایمان کے لیے ہوتے ہیں، جہاں ایمان پہلے سے موجود ہو، اس ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ معجزے تو کسی نے نہیں دکھائے۔ 10 معجزوں کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اور پھر سامنے عصا اژدہا بن رہا ہے اور ید بیضا ہے، کھلے کھلے معجزات ہیں، مگر ان معجزات کی بنیاد پر فرعون کے دربار میں سے ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کلام فرما رہے ہیں اور ایک مجمع سن رہا ہے اور اس کی شہادت دے رہا ہے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد اتنا بڑا معجزہ کہ سامنے ایک شخص مرا پڑا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مٹی کے تراشے ہوئے پرندے سامنے پڑے ہیں، آپ ان میں پھونک مارتے ہیں اور وہ مٹی کے پرندے سچ مچ کے پرندے بن جاتے ہیں۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد کتنے لوگ جناب عیسیٰ پر ایمان لائے؟ ایمان صرف وہ لاتا ہے جس کو ہدایت اور حق کی پیاس ہوتی ہے۔ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو یہ معجزات اس کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی شخص معجزوں کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ جس کو ہدایت کی پیاس نہ ہو وہ انہی معجزات کو سحر اور جادو کہہ دیتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تمہارے پاس پہلے بہت سے رسول آئے جو بہت کھلے کھلے معجزات، آیات، نشانیاں لے کر آئے،
اور یہ معجزہ بھی لے کر آئے جو تم نے ابھی مانگا ہے، پھر کیا تم ایمان لائے تھے؟ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ تم نے تو انہی انبیاء کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور معجزہ مانگتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہیں جیسے لوگوں نے ان رسولوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر تمہیں ہم یہ معجزہ دکھا دیں تو کیا تم بھی ایسا نہیں کرو گے؟ آگے آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو جو شخص جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اعمال کا پورا پورا اجر نہ اس دنیا میں ممکن ہے اور نہ قبر میں ممکن ہے۔ اس دنیا میں آپ کسی کے اعمال کا پورا اجر دینا چاہیں یا پوری سزا دینا چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پچھلی آیات میں، پچھلی نشستوں میں 2-3 دفعہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ یہاں دنیا میں تو ایک قتل کی بھی وہی سزا ہے جو 100 قتل کرنے کی ہے، یعنی سزائے موت، ایک دفعہ سزائے موت، جبکہ 100 قتل کرنے والے کی سزا تو یہ تھی کہ اسے 100 مرتبہ زندہ کرتے اور 100 مرتبہ مارتے، لیکن یہاں تو ایک ہی سزا کے بعد مجرم آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ فرمایا قیامت کے دن تمہارے اعمال کے پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ بس اتنی سی بات ہم بتا دیتے ہیں کہ جو شخص آگ سے بچ گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جنت کامیابی کی جگہ ہے۔ جنت ہمارا پیدائشی اور اصلی گھر ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم نے ایک وقت گزارا، پھر ہماری یہاں تقرری کر دی گئی کہ باہر سے ہو کر آؤ، لیکن واپس گھر آ جانا۔ اب واپس گھر پہنچنا ہی سارا امتحان ہے۔ اس کے بارے میں الفاظ آئے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جیسا کہ غالب نے کہا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ یہاں خود زمان و مکان بھی متاع غرور ہیں، کہیں کچھ نظر آتے ہیں، کہیں کچھ نظر آتے ہیں۔ متاع غرور یہ ہے کہ چیز دیکھنے میں کچھ نظر آتی ہے، ہوتی کچھ اور ہے۔ آپ دوست سمجھتے رہے، وہ دشمن نکلا۔ دیکھنے میں لذت ہی لذت ہے، مگر پتہ چلا کہ یہ لذت تو بڑی عارضی ہوتی ہے، اس کمبخت نے تو بربادی تک پہنچا دیا۔ دیکھنے میں تکلیف ہے، محنت و مشقت ہے، مگر یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جنت کو تکالیف، پریشانیوں، محنت، مشقت، آزمائشوں اور امتحانوں سے ڈھانپ دیا ہے، اور جہنم کو ہم نے ڈھانپ دیا ہے لذت، عیش و آرام اور جرائم سے۔ اس طرح یہ پورے کا پورا نظام دھوکے کا نظام بن گیا ہے، اور فرمایا کہ یہ دھوکے میں مت آنا، ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یہی دین کی بنیاد ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ متاع غرور سے بچنے کا راستہ معرفت، ادراک اور علم ہے۔ اس لیے تمام بزرگ اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے بڑا عمل علم کا حاصل کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور قرآن کا علم دے۔ سب سے بڑا عمل علم حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دھوکے کے سامان کی کیسے وضاحت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ البقرہ کے 19ویں رکوع میں گزر چکا ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بڑی تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عزم الامور، اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے اموال میں اور تمہاری جانوں میں۔ دیکھنے میں یوں نظر آئے گا کہ یہ مال و اسباب تمہاری جانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یہ چیزیں جان کی دشمن ہیں، حفاظت کرنے والی نہیں ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کی جان اتنی زیادہ خطرے میں ہے، لیکن ہر شخص کہے گا کہ یہ مال میری حفاظت کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری جانوں میں بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تم بار بار جان چھڑاؤ گے اور یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جان کی اصل حفاظت یہ ہے کہ جان اس کے سپرد کر دی جائے، اسی کے کام میں لگا دی جائے۔ فرمایا کہ اس میں تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور تمہاری عزت کے معاملے میں بھی تمہیں آزمائیں گے۔ ہم تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو تم پر کیچڑ اچھالیں گے، اور تم اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے بہت دکھ دینے والی باتیں سنو گے۔ تمہارے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا ہوگا۔ شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ پر کوئی چھوٹا سا الزام لگا دیتا ہے کہ آپ رد عمل کی نفسیات، ریئیکشنری سائیکالوجی میں مبتلا ہو جائیں، یعنی بندہ اپنا اصل کام چھوڑ دے۔ اب اگر رد عمل میں آ کر آپ نے بھی 5-6 الزامات لگا دیے، گالی کے جواب میں گالی دے دی، تو شیطان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ اسی کام میں لگے رہیں گے اور یہی ہوتا رہے گا۔ فرمایا یہ کام نہیں کرنا۔ یہ جو الزام تراشی کرنے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ ہمارے سپرد کر دو، اور تم صبر اور تقوی اختیار کر کے یہ باتیں برداشت کر لو، اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے کوئی غلط الزام نہ لگاؤ، گالی گلوچ نہ کرو، تو یہ بہت عالی ہمت کام ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ ان آیات پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ ایک پرچے نے اللہ کے ولی کی ایک ایسی تصویریں شائع کیں کہ نیچے دھڑ ایک طوائف کا تھا اور اوپر چہرہ مولانا مودودی کا تھا۔ یہ 1970 کی بات ہے، یہی اذن کثیرہ والی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ وہ شخص جس کی گفتگو میں اثر ہو اور جس سے طاغوت یہ محسوس کرے کہ یہ خطرناک آدمی ہے، آگے چل کر کام خراب کرے گا تو وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ ان کا جرم اس کے علاوہ کیا تھا کہ وہ اللہ والے تھے۔ آیت نمبر 187 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آیت بہت بنیادی آیت ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ نے ایک عہد، قول و قرار تم سب سے لیا تھا، خاص طور پر ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی تورات، زبور، انجیل دی گئی، ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ اس کتاب، پیغام اور دین کو تمام لوگوں کے آگے کھول کھول کر بیان کرو گے، مگر انہوں نے اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت وصول کی۔ اس دنیا دار کی زندگی اختیار کی جو صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح لگا ہوا ہے۔ اس کے پاس اپنے باس، اپنے آفیسرز کی خوشامد کرنے کے لیے 24 گھنٹے موجود ہیں۔ وہ اس کے لیے جائز اور ناجائز ہر کام کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے منسٹر کی سیکرٹری شپ کے لیے سارے داؤ پیچ کھیل سکتا ہے، وہاں اسے فرصت موجود ہے۔ لیکن اگر فرصت نہیں ہے تو اللہ کا کلام سیکھنے، سکھانے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے کے لیے اس کے پاس کوئی فرصت موجود نہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو بہت سستے داموں بیچ ڈالا، اور اس کے بدلے انہوں نے یہ جو دنیا ہے، جو متاع غرور بھی ہے اور متاع قلیل بھی، اس کو انہوں نے خرید لیا، اور کتنا برا ہے جو انہوں نے خریداری کا یہ کام کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 188، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا،
آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور ان سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ آج کل اس کی سب سے بڑی مثال وہ سرٹیفکیٹس ہیں، وہ سپاس نامے ہیں جو تقریبات میں مدعو شخصیات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ ان سرٹیفکیٹس میں، ان ٹرافیز میں ان حضرات کے ایسے ایسے کارہائے نمایاں بیان کیے جاتے ہیں جو ان کی پشتوں میں سے کسی نے نہ کیے ہوں، وہ کسی اور نے کیے ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کی خوشامد اور چاپلوسی کی جاتی ہے اور وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال کر اور اس کے بدلے ثمناً قلیلا خرید کر اور متاع غرور اور متاع قلیل حاصل کر کے، ان کی زندگی میں یہ بات کہیں شامل نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے یا کہیں پڑھائیں گے یا اس کام کے لیے کہیں کوئی انتظام، کوئی کوشش کریں گے یا اپنے بچوں کو اس طرف لائیں گے۔ فرمایا کہ وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور اس پر وہ خوش ہیں، اور دین کو بالکل چھوڑنے اور قرآن و سنت کو پس پشت ڈالنے کے بعد وہ یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں دینداروں، اہل اللہ، مومنین اور مسلمین کے برابر اجر مل جائیں گے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انہیں اس دنیا میں غافلین کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب دین داروں پر زوال آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وجود، آخرت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ ان کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس کی کچھ علامات یہ ہیں کہ وہ دین کو ایک نسلی روایت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ وہ کچھ خاندانوں کی جاگیر بن جاتی ہے جس پر فخر قومی اثاثہ بن جاتا ہے۔ بڑی بڑی گدیاں، بڑے بڑے آستانے، بڑے بڑے جامعات اور مدارس ہوتے ہیں۔ یہ ایک رسمی قسم کا نظام بن جاتا ہے جس میں بدنصیبی سے دین سے تعلق کاروباری اور رسمی ہوتا ہے۔ یہ کوئی حقیقی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں انا پرستی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر فرقہ واریت برآمد ہوتی ہے۔ اس نظام میں سب دنیاوی سرگرمیاں ہوتی ہیں، سیاستیں، امارتیں، گدیاں، الیکشن اور ممبرشپس ہوتی ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو انہی چیزوں کو حاصل کرنا یا اس میں نام کمانے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ اور رسول کے نام پر ہوتا ہے، اور وہاں دین کو بہت بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں دین کا بھی ایک خاص تصور ہوتا ہے جو ان کا من چاہا اور خود تراشیدہ تصور ہوتا ہے۔ وہ ترجیحات کو اپنے قبضے میں لے آتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ترجیح نمبر ایک بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف اور واہ واہ کی جائے، انہیں کریڈٹ دیا جائے اس چیز کا جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ دین حقیقی کے قریب تو وہ کبھی پھٹکے نہیں، یہ تو اپنی مرضی کا دین بنائے بیٹھے ہیں اور کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ ایسی شکل میں ہر شخص کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے ہر چیز کا کریڈٹ لے اور پریس میں آ کر کہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، اور اگر اس کے برعکس کوئی فقیر آ جائے جو سچی اور سیدھی بات قرآن و سنت کی بنیاد پر کہے تو وہ سب کی نظر میں مجرم ٹھہرتا ہے، کسی کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آتی، کوئی اس کی تائید کرنے کو تیار نہیں ہوتا، باقی سارے مل کر اسے میدان سے ہٹانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ آ گیا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ دین ایک رسمی چیز بن جاتی ہے، ایک کاروبار بن جاتا ہے۔ مسجدیں اور مدرسے ان کی ریاستیں، ان کی سٹیٹس بن جاتی ہیں۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے آنے واحد میں کر سکتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی جتنی ملکیت ہے، جتنی بادشاہت ہے، وہ سب اللہ ہی کی ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔
اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 19 کی۔ اب اس کے بعد آخری رکوع ہوگا جس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق و شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔